آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون وہ توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا عہد من بعد میثاقہ اس کے مضبوطی کے بعد ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس کے ساتھ ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے ویفسدون اور وہ فساد پھیلاتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک وہ لوگ ہم الخاسرون یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات قطع کرنا اور زمین میں فساد پیدا کرنا۔ جیسا کہ مشرکین نے اس عہد کو توڑا جو الستو بربکم کے ساتھ ان سے لیا گیا تھا۔ یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا۔ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ مفسرین نے عہد ان کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی، وہ ہے جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ وہ عہد الستو جو صلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ضروریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ۔ نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ اسلامی اخلاقیات کے بعد میں واضح کیا گیا ہے کہ اچھا برتاؤ، محبت، تعاون، شفقت، رحم دلی وہ صفات ہیں جن سے معاشرے میں قربت، اطاعت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انہی صفات کا لازمی حصہ ہے۔ صلہ رحمی کے ذریعے خاندانوں میں محبت، دلوں میں قربت بڑھتی ہے۔ رشتہ داروں کی مدد، خبر گیری، مالی تعاون، اچھے اخلاق اور نرمی سے پیش آنا اسلامی اخلاق کا بنیادی تقاضا ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنا اللہ کی رضا، معاشرتی سکون، افراد کے باہمی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ بہرحال خدا نے جن تعلقات کو جوڑنے، قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے خدا اور بندہ کا تعلق، انبیاء اور امتوں کا تعلق، اور ایک انسان سے دوسرے انسان کا تعلق، ان کو یہ توڑنے کے مرتکب ہیں، اور اس کی دلیل وہ سلوک ہے جو یہ پیغمبر علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ اس میں پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق کا ذکر ہے، اور دوسری قسم بندے اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔
اور ان دونوں قسم کے تعلقات کو لحاظ نہ رکھا جائے تو یہیں سے فساد کی جملہ اقسام پیدا ہو جاتی ہیں۔ قرابت داری توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور فساد سے اسلام کی مخالفت، مسلمانوں سے عداوت اور ظلم و ناانصافی مراد ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کفر، شرک اور شرائع کو خراب کرنا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا فساد فی الارض ہے۔ زمین و آسمان کی اصلاح و اطاعت سے ہوئی کفر و شرک اور معاصی کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام قسم کی کبیر رسوم بھی فساد فی الارض کی قبیل سے ہیں۔ شرک، بدعت، ناچ گانا اور یعنی فحاشی، یہ سب کبیر رسوم ہیں۔ قبروں پر عرس منانا، قبر پرستی کو رواج دینا، یہ بھی انہی رسوم میں سے ہے اور فساد فی الارض ہے۔ تیسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بجائے اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ان کے کسی فعل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور وہ اپنی من مانی کرتے رہیں۔ الغرض عیش شکنی، قطع رحمی اور فساد فی الارض، یہ تینوں بری خصلتیں ہیں جو فاسقوں یا منافقوں میں پائی جاتی ہیں، جن سے اجتناب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کے ملانے کا حکم کیا ہے وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، نمبر 3 تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا، نمبر 4 تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیفا، کیسے، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم تھے، امواتن، بے جان، مردہ، فاحیاکم، تو اس نے زندگی دی تمہیں، ثم پھر، یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ، اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا ذکر ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور ان کے انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت ہے، یعنی جملہ انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصے میں عہد الست لیا گیا تھا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کے اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے یعنی حشر کے بعد لامتناہی زندگی ہے۔ یعنی توحید و نبوت کے دلائل، کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال دی، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، یعنی تم نطفہ بے جان، پھر خون، پھر گوشت کا ٹکڑا تھے، اور اسی سے اللہ نے ایک بولتا، دیکھتا، سنتا، چلتا، پھرتا انسان بنا دیا۔ پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ ایمان عمل کی جڑ ہے، ایمان ہی سے عمل کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور عقیدہ آخرت ایمان و عمل صالح کا محرک ہے۔ اگر آخرت شوق اور خوف نہ ہو تو نہ کسی کام کی رغبت ہو اور نہ کسی برائی سے بچنے کی توفیق۔ اس لیے قرآن عام طور پر جہاں ایمان عمل کی ترغیب دیتا ہے یا کفر و گناہ سے روکتا ہے، اپنی بات کو آخرت کے تذکرہ پر ختم کرتا ہے۔ اس آیت میں غور کریں
تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، زندگی گزارنے کے لیے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ هو الذی، وہ ذات جس نے خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم استوی پھر قصد کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر درست کر کے بنا دیا انہیں، سبع سماوات 7 آسمان، وہو اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ انسان کی موت حیات کا تذکرہ کرنے کے بعد دیگر انعامات کا اجمالی خاکہ پیش کیا، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، غذا، لباس، پانی، ہوا، نباتات، خوشبو، آلات، نیک بختی اور کمال حاصل کرنے کے ذرائع سب انسانی مفاد کے واسطے ہیں۔ بعض چیزیں براہ راست انسانی مفاد میں اور بعض بالواسطہ، حتیٰ کہ موذی جانور بھی تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ بعض اوقات زہریلی جانوروں کا زہر بھی تریاق کا کام دیتا ہے، کسی موسم میں انسان مکھیوں سے تنگ آ جاتا ہے، مگر یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، یہ غلاظت کے ڈھیر جو بیماری کا باعث بنتے ہیں انہیں مکھیاں ہی چاٹ جاتی ہیں، یہ تو انسان پریشان کرتی ہیں کہ غلاظت کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اصلاً تمام چیزیں مباح یعنی جائز ہیں، البتہ جس چیز کے متعلق حرمت کی دلیل آئے گی صرف وہی حرام ہوگی، باقی سب جائز سمجھی جائیں گی۔ ہر قسم جانور اور ہر قسم پھل انسان کے لیے مباح ہیں، مگر جہاں حکم آ گیا کہ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے یا فلاں قسم کا جانور حرام ہے تو وہ حرمت کے زمرے میں آ گیا، باقی سب جائز ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضع ہی ایسی رکھی ہے کہ انہیں انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، البتہ جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں ضرور کوئی روحانی یا جسمانی قباحت ہوگی جس کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا گیا، ورنہ سب چیزیں مباح ہیں۔ زمین کی تمام اشیاء کی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تمہارے لیے صرف زمین کی چیزیں ہی پیدا نہیں کی بلکہ ثم استوی الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، یعنی تہ در تہ 7 آسمان پیدا فرمائے، اور زمین سے آسمان تک اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے طویل آسمان پیدا کیے ہیں، یونانی فلکیات کے ماہرین آسمانوں کی تعداد 9 بتاتے ہیں، اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، کوئی حرج نہیں، 7 آسمانوں کے ساتھ عرش اور کرسی کو شامل کر لیں تو 9 بن جاتے ہیں، کیونکہ عرش الگ ہے اور کرسی الگ ہے، وہ آسمانوں سے بھی وسیع تر ہے، اور ذات خداوندی ان تمام چیزوں سے وراء الوراء ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو جاننے والا اور کوئی نہیں، لہذا عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے جو علیم کل قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو قادر ہے، جو خالق ہے اور رب ہے، اس کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا، غرض کے ذرے ذرے کو جاننے والا بھی وہی ہے، اور محیط علم صرف خدا تعالیٰ کا ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کا، نہ دیگر فرشتوں کا، نہ نبیوں کا، نہ ولیوں کا، اس لیے معبود برحق بھی صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی یہ صفات جس طرح قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں اس طرح تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں، مگر لوگوں نے دین کو بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نافع اور ضار بھی وہی ذات ہے، خدا تعالیٰ کے سوا غیبانہ طور پر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، نہ کوئی فریاد سن سکتا ہے، نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کو تفصیل سے علم ہے کہ کسی کو کیا تکلیف ہے یا پریشانی ہے، کیونکہ علیم کل صرف ذات خدا بندی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ الغرض فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا جاننے والا خدا تعالیٰ ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔